بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو بنیادی یونٹ ہوتا ہے وہ ایک تعلیمی ادارہ ہوتا ہے۔ آپ اسے اسکول کہہ لیں، کالج کہہ لیں، یونیورسٹی کہہ لیں۔ میں اس وقت جو گفتگو کر رہا ہوں وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یعنی کالجز کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو بنیادی یونٹ جسے ہم کالج کہتے ہیں، اور کالج میں عام طور پر جو ایجوکیشن ہے وہ میٹرک کے بعد یعنی انٹر میں وہاں آ کر بچے داخلہ لیتے ہیں، اور انٹر کے بعد کچھ بچے پھر بی ایس جو پروگرام 4 سالہ جو بی ایس پروگرام ہوتا ہے وہ مختلف ڈسپلنس میں ہوتا ہے، اس میں داخلہ لیتے ہیں۔ یعنی میکسیمم جو ایجوکیشن ہے کالجز کے اندر وہ بی ایس ایجوکیشن ہوتی ہے۔ اس طرح یہ 16 سالہ ایجوکیشن تعلیم جو ہے وہ بچے ان کالجز کے اندر مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر بچوں نے ایم فل کرنا ہے یا پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اس کی اجازت چونکہ کالجز کے اندر نہیں ہے، یہ صرف یونیورسٹیز کے اندر ہوتے ہیں یہ پروگرام، اس لیے پھر اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی میں ایم فل کرنے کے لیے یا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے وہاں پر جانا پڑتا ہے۔ کالجز کے اندر اساتذہ کی تقرری جو ہوتی ہے وہ 100% پبلک سروس کمیشن جو ایک ادارہ ہے ریکروٹمنٹ کرتا ہے سرکاری اداروں کے اندر، اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور اساتذہ جو ہیں وہ کم از کم ان کی 16 سالہ ایجوکیشن ہوتی ہے، اور آج کل اکثر جو اساتذہ آ رہے ہیں ان کی کوالیفیکیشن ایم فل یعنی 18 سالہ ایجوکیشن ہوتی ہے۔ اور بہت سے اساتذہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں یا پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے، ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس طرح ایک ہائیلی کوالیفائڈ اساتذہ یہ سمجھ لیں کہ آپ ان اداروں کے اندر ہوتے ہیں۔ جس طرح اساتذہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، چاہیے تو یہ کہ ان اداروں کا ماحول بڑا پرسکون ہو اور آئیڈیل سچویشن ہو، لیکن چونکہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ایک دوسرے کو لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے جو پیرامیٹر ہیں ان کے اندر دیکھتا ہے۔ پھر کچھ نظریات کے اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح اساتذہ کے اندر ایک گروہ بندی بھی ہوتی ہے، گروپنگ بھی ہوتی ہے، کیونکہ اساتذہ کی ایک بڑی تعداد بڑے اداروں کے اندر ہوتی ہے۔ جس طرح بعض کالجز ایسے ہیں جہاں 200 کے قریب اساتذہ یا اس سے بھی زیادہ اساتذہ موجود ہیں۔ اس طرح اگر باقی ملازمین بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد ڈبل ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک بہت بڑی ایڈمنسٹریشن ہو جاتی ہے جس کو چلانا ہوتا ہے پرنسپل نے۔ پرنسپل کے تعاون کے لیے اور اس کی مدد کے لیے کالج انتظامیہ ہے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم اسے کہتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز، اور ڈویژن لیول پہ ڈائریکٹر کالجز ہوتے ہیں، اور جن کے متحد ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے، اور ڈویژنل ڈائریکٹر کے اوپر ایک پروونشل آفس ہے جسے ڈی پی آئی آفس کہتے ہیں، ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کالجز پنجاب۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جب ان پر تقرری کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ہماری بدقسمتی ہے، یہاں پر وہ لوگ لگا دیے جاتے ہیں اسپیشلی ڈائریکٹر اور ڈی پی آئی پر جن کا ایز اے پرنسپل کسی ادارے کی سربراہی کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تو اچھے رہتے ہیں اور مناسب کام کرتے ہیں، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کیونکہ انہیں پرنسپل کے کام کا اندازہ نہیں ہوتا اور نہ ہی پرنسپل کے مسائل کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے پھر بعض اوقات ایسے لوگ پرنسپلس کے لیے پرابلم پیدا کرتے ہیں اور پرنسپل کے لیے دشواریاں پیدا کر دیتے ہیں، جس سے پھر بعض اوقات پرنسپلس اور جو ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹرز ہیں ان کے درمیان کوئی محاذ آرائی یا ایک دوسرے کے خلاف ایک غیر ضروری غلط جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی دیکھا گیا کہ ایک آدھا واقعہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ ڈائریکٹر صاحبان نے صرف اپنی انا کے لیے
کچھ پرنسپل کو انتقام کی بینٹ چڑھا دیا اور اپنے اختیارات یا اپنے تعلقات کی بنیاد پر ان پرنسپلس کو وکٹمائز کیا گیا، انہیں پینلائز کیا گیا اور انہیں حتیٰ کہ کوشش کی گئی کہ نوکری سے نکلوا دیا جائے۔ یہ رویے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کبھی ایز اے پرنسپل کام نہیں کیا۔ پرنسپلس کے لیے کالجز کے اندر ایک اساتذہ کی تعداد کو کنٹرول کرنا، پھر طلباء کی تعداد ہے ان کے مسائل کو دیکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، چونکہ کالجز کے اندر جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اساتذہ ایک بڑی تعداد ہے جن کے اندر گروپنگ ہوتی ہے، ان کی تنظیمیں ہوتی ہیں، اس طرح وہاں پر اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں۔ بعض کالجوں کے اندر وہ اسٹوڈنٹ تنظیمیں جو ہیں جن کی بیک پہ پشت پہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ یہ تمام محاذ پرنسپل کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان تمام محاذ پر پرنسپل ایک قسم کا لڑ رہا ہوتا ہے اور اس پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ کالجز کے اندر جو بہت سے مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کی گروپنگ کی وجہ سے جب اساتذہ پرنسپل کے ساتھ تو محاذرہ ان کی اپنی جگہ پر ہوتی ہے، وہ گروپ بھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف محاذرہ ہوتے ہیں، جس کی لپٹ میں پھر پرنسپل بھی آ جاتے ہیں۔ اگر پرنسپل کسی گروپ کی تھوڑی بہت ہی کوئی فیور کر دے یا کسی گروپ کے کہنے پر دوسرے گروپ کو وکٹمائز نہ کرے تو پھر وہ گروپ بھی اس کے مخالف ہو جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک جگہ پر پرنسپل تھا، ایک اچھا بڑا کالج 200 کے قریب وہاں پر اساتذہ ہیں، تو مجھے ایک گروپ کی طرف سے کہا گیا کہ فلاں جو ٹیچر ہیں کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے کہ ہم انہیں ہیڈ نہیں مانتے، آپ انہیں دفتر میں مت داخل ہونے دیں۔ میں نے کہا بھی میں انہیں داخل ہونے سے کیسے منع کر سکتا ہوں؟ یہ کوئی آفس میرا آفس نہیں ہے، یہ پبلک آفس ہے، گورنمنٹ کا آفس ہے، وہ گورنمنٹ کا ملازم ہے، میں اسے منع نہیں کر سکتا، میں اسے کیسے روکوں؟ چنانچہ اس وجہ سے وہ جو لوگ تھے انہوں نے میرے خلاف بہت سے محاذ کھڑے کیے، کبھی درخواست بازی کرتے گمنام، کبھی کچھ کرتے، لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کیونکہ میں کبھی ایسی چیزوں سے مرعوب نہیں ہوا اور نہ ہی میں بلیک میل ہوا ہوں۔ اس لیے پرنسپل کے لیے یہ ایک بہت بڑا محاذ ہوتا ہے کہ ادارے کو چلانا، تو اس لیے میری تجویز یہ ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہ جو ڈائریکٹرز کم از کم جو ڈائریکٹرز لگائے جائیں اور ڈی پی لگائے جائیں تو کم از کم ان کو ان کے پاس ایز اے پرنسپل تجربہ ہونا چاہیے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل یعنی میں کوئی 10-15 سال پہلے 20 سال پہلے کی بات کرتا ہوں کہ ڈائریکٹر جو لگائے جاتے تھے وہ پرنسپلز میں سے لگائے جاتے تھے۔ کسی پرنسپل کو اٹھا کر ڈائریکٹر لگایا جاتا تھا، کسی عام ٹیچر کو، پروفیسر کو جس کے پاس کوئی تجربہ نہ ہو اس کو ڈائریکٹر نہیں لگایا جاتا تھا۔ یہ سسٹم جب پولیٹیسائز ہوا 2001 میں، جب یہ کالجز جو ہے وہ ڈیوالو ہو گئے اور پھر اس کے اندر جو ایڈیوز لگے وہ پولیٹیسائز تھے سارے کے سارے، ان میں سے بہت سے ایسے ایڈیوز بھی تھے جن کا کالجز سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد 2008 میں شاید یہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو واپس ریپیٹریٹ کر کے پروونشل گورنمنٹ کے پرویو میں دے دیا گیا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد جو ڈائریکٹرز لگائے گئے وہ اکثر ایسے تھے جن کے پاس ایز اے پرنسپل کوئی تجربہ نہیں تھا۔ یہ برائی اس وقت سے چل رہی ہے کہ ڈائریکٹر جو لگائے جاتے ہیں وہ صرف سیاسی سفارش کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہوتا، صرف جن کے پاس بڑی اپروچ ہوتی ہے، کوئی بڑا افسر ان کا واقف ہوتا ہے یا کوئی سیاسی جماعت سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹر لگا دیے جاتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ پرنسپل کے مسائل ہیں ان کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، اس لیے وہ ان کا آپس میں کوئی اچھا لاحظاً جو اچھا رابطہ نہیں ہو پاتا اور وہ بہتر ڈائریکٹر ثابت نہیں ہوتے۔ اس لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ڈائریکٹرز کالجز نہ لگایا جائے کہ جن کے پاس ایز اے پرنسپل کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ڈویژن ایسے ہیں جن کے اندر ڈائریکٹرز نہیں ہیں بلکہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہی جو ہیں وہ ڈائریکٹر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک طرف جو پرنسپل ہیں وہ کم از کم گریڈ 19 کے ہیں اور بہت سے پرنسپل ایسے ہیں گریڈ 20 کے ہیں۔ جب ان کا آپس میں کوئی لائزن ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ایک طرف ایک گریڈ 18 کا جو ڈپٹی ڈائریکٹر بن کر بیٹھا ہوتا ہے، دوسری طرف 20 گریڈ کا جو ایک فل پروفیسر پرنسپل ہوتا ہے، تو یہ کوئی بات بنتی نہیں، جچتی نہیں
کہ وہ گریڈ 18 کا آفیسر جو ہے وہ پرنسپل کو کوئی ڈائریکشن دے رہا ہو، تو پھر یہ بات جچتی نہیں ہے۔ اس لیے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ایسے تمام ڈائریکٹریٹ جہاں پر ڈائریکٹرز نہیں ہیں، فوری طور پر وہاں ڈویژنل ڈائریکٹرز کا تقرر کیا جائے، اور لوگ ایسے لگائے جائیں جن کے پاس ایز اے پرنسپل تجربہ ہو، اور کوشش کی جائے کہ جو پرنسپل کے طور پر کام کر رہے ہیں ان میں سے کسی کو منتخب کیا جائے، اس کی اہلیت دیکھی جائے، اہلیت کے مطابق اسے ڈائریکٹر یعنی ڈویژنل ڈائریکٹر لگایا جائے، تاکہ اس کا پرنسپلز کے ساتھ بہتر لائزن ہوگا۔ اس طرح وہ پرنسپل کی مدد بھی کر سکیں گے، پرنسپل کے لیے ان کا تقرر باعث تعاون بھی ہوگا، جو پرنسپل کے مسائل کو سمجھتا بھی ہوگا۔ تو اس سے اداروں کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔